کربلا کی سرزمین پر سورج ایک بار پھر طلوع ہو چکا تھا۔ یہ کوئی عام صبح نہ تھی، یہ وہ صبح تھی جس نے اپنے دامن میں تاریخ کا سب سے عظیم امتحان چھپا رکھا تھا۔ خیموں کے آس پاس خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں عجیب سی بے چینی تھی۔ ہر قدم، ہر نگاہ، ہر سانس ایک ہی سوال سے ٹکرا رہی تھی، آج کیا ہونے والا ہے؟ امام حسی کی نگاہیں افق پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ 9 محرم کی صبح تھی۔ کل عاشورہ ہے اور آج یزید کا لشکر پوری قوت کے ساتھ سامنے آ چکا تھا۔ امام خیمے سے باہر نکلے۔ آسمان نیلا تھا، مگر اس کے نیچے زمین سارخ ہو چکی تھی، شہادت کی تمہید بندھی جا رہی تھی۔ خیموں میں بچوں کی ہلکی سی سرگوشیاں، خواتین کی سسکیاں اور جوانوں کی خاموش نظریں سب کچھ بتا رہی تھیں کہ اب آخری لمحے قریب آ چکے ہیں۔ امام نے اپنے جانساروں کو بلایا۔ حضرت عباس، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم اور دیگر وفادار اصحاب سب امام کے گرد جمع ہو گئے۔ امام نے مختصر گفتگو کی، مگر اس کی گہرائی سمندر سے بھی زیادہ تھی۔ فرمایا، اے میرے باوفا ساتھیو، دشمن کا لشکر سامنے ہے اور ہماری قربانی کا وقت قریب ہے، لیکن یاد رکھو ہمارا مقصد صرف تلوار چلانا نہیں، بلکہ حق کا پرچم بلند رکھنا ہے۔ ادھر عمر بن سعد نے یزید کی طرف سے آخری وار کی تیاری شروع کر دی تھی۔ لشکر کی صف بندی ہو رہی تھی۔ وہ خیمے جو کل تک ویران دکھائی دیتے تھے، آج نیزوں، تلواروں اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ سے بھر گئے تھے۔ 30,000 سے زیادہ کا لشکر ایک نہتے قافلے کو گھیر چکا تھا۔ صبح کے وقت امام حسیں کے خیمے میں ایک نہایت اہم واقعہ پیش آیا۔ امام نے حضرت عباس کو بلایا اور فرمایا، اے میرے بھائی، دشمن سے جا کر معلوم کرو وہ کیا چاہتے ہیں اور ان کا ارادہ کیا ہے۔ حضرت عباس، جو کہ وفا کی پہچان تھے، دشمن کے لشکر کی طرف روانہ ہوئے۔ عمر بن سعد نے پیغام بھیجا کہ اگر حسی کل تک بیعت کر لیں تو جنگ نہیں ہوگی۔ حضرت عباس نے واپس آ کر امام کو یہ پیغام دیا۔ امام خاموش ہو گئے اور پھر فرمایا، ہم نے کل رات عبادت کے لیے مانگی تھی، آج ہم اللہ کی عبادت کریں گے، کل ہمارا دن ہوگا۔ 9 محرم کی دوپہر تک امام نے اپنے تمام ساتھیوں کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ اگر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ امام نے چراغ گل کروایا اور فرمایا، میں تم سب کو رخصت کرتا ہوں، تم پر کوئی الزام نہیں۔ دشمن مجھے چاہتا ہے نہ کہ تمہیں۔ مگر جواب آیا وفاداری سے بھرا ہوا۔ حضرت مسلم بن اسجا نے کہا، آہسی، ہم آپ کو چھوڑ دیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت حبیب بن مظاہر نے فرمایا، اگر مجھے 70 بار قتل کیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے تب بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ یہ جملے صرف الفاظ نہ تھے، یہ ایمان کے مینار تھے جو 9 محرم کی دوپہر کو روشن کر رہے تھے۔ ادھر خواتین کے خیموں میں دلوں پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ حضرت زیب مسلسل دعاؤں میں مشغول تھیں۔ حضرت رقا بار بار پوچھ رہی تھیں، امی جان، بابا کب آئیں گے؟ بچوں کی بھوک اور پیاس شدت اختیار کر چکی تھی۔ 7 دن سے پانی بند تھا۔ حضرت علی اصغر کی ہچکیاں خیمے کے سکوت کو چیر رہی تھیں۔ ظہر کے وقت امام نے اذان دلوائی، نماز ظہر ادا کی گئی۔ دشمن نے حملہ نہیں کیا، مگر ان کے دل میں طوفان برپا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ قافلہ کوئی معمولی قافلہ نہیں۔ نماز کے بعد امام نے ایک نظر اپنے خیموں پر ڈالی۔ ایک طرف چھوٹے چھوٹے بچے، دوسری طرف بوڑھے اصحاب اور درمیان میں وہ جوان جو کل قربانی دینے کو تیار کھڑے تھے۔ 9 محرم کی دوپہر تاریخ کی سب سے خاموش اور پرسر گھڑیوں میں سے تھی۔ جیسے کوئی طوفان آنے سے پہلے ایک دم خاموشی چھا جاتی ہے۔ دل دھڑک رہے تھے مگر زبانیں خاموش تھیں۔ آنکھوں میں آنسو تھے مگر ہونٹ دعا کے کلمات سے تر تھے۔ 9 محرم کی دوپہر جیسے ہی آئی، امام حسیں اور ان کے جانثاروں کی تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ میدان کربلا میں سکوت تھا مگر دلوں میں جنگ کی آگ جل رہی تھی۔ دشمن کا لشکر پورے میدان میں پھیل چکا تھا اور ہر طرف گھڑ سواروں کی دھک دھک اور نیزوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یزید کے سپہ سالار عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو حملے کی اجازت دے دی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ امام حسیں کا قافلہ کوئی معمولی قافلہ نہیں۔ اس لیے اس نے امام سے بات چیت کے کئی مواقع تلاش کیے تھے، لیکن امام کی استقامت اور عزم نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ جنگ شروع کرے۔ دشمن کی صفوں میں کچھ شور تھا۔
یزیدی فوج کے لوگ اپنے کمانڈروں کے ساتھ مشورے کر رہے تھے کہ کس طرح امام حسین اور ان کے قافلے کو قابو کیا جائے۔ اس دوران امام حسین اپنے جانصاروں کے ساتھ میدان میں موجود تھے۔ امام کی نظریں بلند تھیں اور دل میں ایک عزم تھا کہ یہ نہ صرف جنگ ہے بلکہ ایک عظیم پیغام کا آغاز ہے۔ امام حسین نے اپنے جانصاروں کو آخری بار یکجا کیا اور فرمایا، آج کا دن ہماری آخری آزمائش ہے، ہم اس زمین پر حق کے نمائندے ہیں اور ہم ہر حال میں حق کا ساتھ دیں گے، چاہے اس کے بدلے ہمیں اپنی جان کیوں نہ دینی پڑے۔ حضرت عباس اور دیگر اصحاب نے سر تسلیم خم کر لیا اور امام کے پیچھے اپنی وفاداری کی ایک اور تاریخ رقم کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ دشمن کے لشکر نے حملہ کیا اور سب سے پہلے یزید کی فوج کے سینئر کمانڈر نے امام حسین کی طرف قدم بڑھایا۔ اس کی تلوار لہرائی اور امام حسین کے سپاہیوں نے اس کا سامنا کیا۔ امام کا ہر سپاہی جان کی بازی لگا رہا تھا، کیونکہ ان کے لیے یہ جنگ صرف اپنی جان کی نہیں تھی بلکہ ایک عظیم مقصد کی تھی۔ اسی دوران امام حسین نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ وہ دشمن کی صفوں میں گھس کر ان کا رد عمل دیکھیں اور امام کو ان کی تیاری کے بارے میں آگاہ کریں۔ حضرت عباس نے نہایت بہادری کے ساتھ دشمن کی صفوں میں گھس کر ان کی تعداد اور تیاری کا اندازہ کیا۔ انہوں نے واپس آ کر امام کو بتایا کہ دشمن کا لشکر بہت بڑا ہے، لیکن ہم سب کا ایمان مضبوط ہے اور ہمیں یہ جنگ ہر حال میں جیتنی ہے۔ نماز ظہر کے بعد امام حسین نے اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر ایک آخری دعائیہ مجلس منعقد کی۔ اس مجلس میں امام نے اپنے ساتھیوں کو ایک اور بار یقین دلایا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی ہے اور ہمیں اس کی رضا کی خاطر لڑنا ہے۔ امام کے الفاظ میں اتنی طاقت تھی کہ ہر ایک کا دل پگھل گیا۔ اس وقت میدان میں امام کی جانب سے ایک نیا حوصلہ آیا اور ہر ایک کی نظریں امام کی جانب جمی ہوئی تھیں۔ پھر جنگ کی شدت بڑھ گئی۔ امام حسین کے سپاہی ایک ایک کر کے میدان جنگ میں اپنے خون کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ حضرت علی اکبر نے اپنی تلوار اٹھائی اور دشمن کی صفوں میں گھس گئے۔ ان کے حملے نے یزیدی فوج کو ہلچل میں ڈال دیا۔ حضرت علی اکبر کا پورا جسم خون میں رنگ چکا تھا، لیکن ان کا عزم کبھی کم نہیں ہوا۔ امام حسین نے جب اپنے بیٹے کو میدان جنگ میں دیکھا تو ان کے دل میں ایک عجیب درد اور محبت کی لہر دوڑ گئی، مگر ان کے لبوں پر وہی کلمات تھے جو ہمیشہ سے تھے، اللہ کی رضا کے لیے میدان جنگ میں جاؤ اور جیت کر واپس آؤ۔ حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد امام نے ایک نظر اپنے سپاہیوں پر ڈالی اور پھر فرمایا، یہ جنگ صرف ایک جسم کی نہیں ایک دل کی ہے، اور دل اللہ کے ساتھ ہو تو جسم کو شکست نہیں ہوتی۔ مغرب کے قریب آتے ہی امام حسین نے دوبارہ دشمن کی صفوں میں قدم رکھا۔ وہ جانتے تھے کہ اب ان کے لیے میدان جنگ میں صرف شہادت باقی ہے، مگر ان کا عزم بلند تھا۔ ان کے دل میں ہمیشہ ایک ہی بات تھی، اگر ہم نہ لڑے تو پھر انسانیت کی امانت کیسے بچ سکے گی؟ یہ منظر بھی بہت تکلیف دہ تھا، کیونکہ امام کی فوج کے سپاہی ایک ایک کر کے شہید ہو رہے تھے۔ دشمن کا ہر وار امام کے جسم پر گزر رہا تھا اور وہ ہر وار کے ساتھ اپنی جرت اور صبر کا نمونہ پیش کر رہے تھے۔ دشمن کی صفوں میں خوف کی لہر دوڑ رہی تھی، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ امام حسین کا قافلہ شکست نہیں کھا سکتا، چاہے ان کی جانیں کیوں نہ جائیں۔ شام کا وقت ہو چکا تھا، سورج غروب ہو رہا تھا، مگر کربلا کی فضا میں عجیب سا نور چھایا ہوا تھا، گویا یہ زمین شہداء کے قدموں سے روشن ہو رہی تھی۔ امام حسین نے مغرب کی نماز ادا کی۔ خیموں کے اندر خاموشی تھی، لیکن دلوں میں ایک قیامت برپا تھی۔ خواتین کی آنکھوں میں آنسو تھے، بچوں کے چہروں پر خوف تھا، اور مردوں کے دلوں میں ایک عجیب سا سکون، گویا وہ جان چکے تھے کہ کل صبح ان کے لیے آخری صبح ہوگی۔ امام خیمے کے ایک طرف ٹہل رہے تھے، ان کی نظریں زمین پر تھیں اور دل آسمانوں سے جڑا ہوا تھا۔ کبھی وہ حضرت علی اکبر کی شہادت یاد کرتے تو کبھی حضرت قاسم کی معصومیت کا تصور آتا، کبھی حضرت عباس کا حوصلہ آنکھوں میں آ جاتا، اور کبھی علی اصغر کی پیاس دل کو جلا دیتی۔ وہ جانتے تھے کہ ان سب کا خون ایک مقصد کے لیے بہنا ہے، دین محمدی کی حفاظت کے لیے۔ رات قریب آ رہی تھی اور امام نے حضرت زینب کو بلایا۔ وہ خیمے میں داخل ہوئیں، ان کی آنکھیں رو رہی تھیں، مگر چہرے پر ایک غیر معمولی حوصلہ تھا۔ امام نے ان سے فرمایا، بہن زینب، کل کا دن سخت ہوگا، بچوں کو سنبھالنا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ میرے بعد تمہیں کو اس قافلے کی قیادت کرنی ہوگی۔
حضرت زیب نے آنسو پونچھے اور سر جھکا لیا۔ ان کی ہمت اور صبر امام کو طاقت دے رہا تھا۔ پھر امام حضرت سجاد کے خیمے میں داخل ہوئے۔ وہ بیمار تھے، جسم کمزور مگر روح بلند۔ امام نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، بیٹا تم میرے بعد میرے علمبردار بنو گے۔ تم پر میرا پیغام امانت ہے، اسے دنیا تک پہنچانا اور صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ حضرت سجاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر انہوں نے زبان سے صرف اتنا کہا، بابا اگر اجازت ہو تو میں بھی کل میدان میں جاؤں۔ امام نے فرمایا، نہیں بیٹا، تمہیں زندہ رہنا ہے تاکہ میرا مشن جاری رہے۔ ادھر خیموں کے باہر دشمن کا لشکر تیار ہو رہا تھا۔ عمر بن سعد نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ کل صبح کے وقت حملہ کریں گے۔ کچھ سپاہی بے چین تھے، کچھ حیران، اور کچھ خود بھی جانتے تھے کہ وہ کس کے خلاف جا رہے ہیں، مگر دنیاوی لالچ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ اس دوران امام حسین خیموں کے باہر آئے۔ آسمان پر چاند نکل چکا تھا اور کربلا کی زمین پر ایک عجیب سناٹا تھا۔ امام نے زمین پر سجدہ کیا اور طویل دعا مانگی، اے میرے پروردگار، تاو جانتا ہے کہ ہم نے تیرے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ تاو ہماری قربانی قبول فرما اور ہمیں اپنے قرب کے قابل بنا دے۔ پھر امام خیمے میں واپس آئے اور بچوں کو اپنے پاس بلایا۔ حضرت رقا، حضرت سکیاں اور دیگر بچوں نے امام سے لپٹ کر رونا شروع کر دیا۔ رقا کہنے لگے، بابا کیا اب ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ امام نے رقا کو گود میں لیا، ماتھے پر بوسہ دیا اور فرمایا، نہیں بیٹی، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، لیکن اللہ کا حکم ہے اور ہمیں اس کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ بچوں کی سسکیاں خیموں کے پردوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ حضرت سکیاں امام سے لپٹ کر سو گئیں، جیسے وہ جانتی تھیں کہ یہ آخری رات ہے بابا کے ساتھ۔ امام نے آہستہ سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا مانگی۔ امام نے اصحاب کو جمع کیا اور رات کے آخری حصے میں سب کو ایک ساتھ بٹھا کر قرآن کی تلاوت کی۔ ہر چہرہ پر نور تھا، ہر زبان ذکر الہی میں مشغول تھی، اور ہر دل شہادت کی خواہش میں دھڑک رہا تھا۔ یہ وہ رات تھی جسے عیشب عاشور کہا جاتا ہے، صبر، وفا، عبادت، قربانی اور رب سے قرب کی رات۔ اس دوران دشمن کی طرف سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ کچھ سپاہی امام کو آوازیں دے رہے تھے، تانے دے رہے تھے، مگر امام کی خاموشی ان پر بھاری تھی۔ وہ جانتے تھے کہ امام کی نظر دنیا پر نہیں، آخرت پر ہے۔ پھر رات کا آخری پہر آیا۔ امام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، جا کر تھوڑا آرام کر لو، کل کا دن بہت سخت ہوگا، مگر یاد رکھو ہم اکیلے نہیں ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یوں 9 محرم کی رات خاموشی سے گزرنے لگی، لیکن دلوں میں طوفان تھا، آنکھوں میں اشک اور لبوں پر ذکر۔ شہادت کے پروانے اپنے پروں کو کھولے بیٹھے تھے، اور امام کا قافلہ آخری رات گزار رہا تھا۔ کل جب سورج طلوع ہوگا تو تاریخ کا سب سے بڑا باب لکھا جائے گا، ایک ایسا باب جسے رہتی دنیا تک کوئی مٹا نہیں سکے گا۔ یہ تھی 9 محرم کی شب، جس کے بعد دنیا کبھی ویسی نہ رہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔